والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة مريم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. وقال عز وجل كما ورد في سورة المعارج: وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا. وقال جل وعلا كما ورد في سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تخزنا يوم القيامة. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا آج کا یہ اجتماع اس معنی میں ایک مخلوط نوعیت کا ہے کہ ایک تو یہاں تنظیم اسلامی سے جو باضابطہ وابستہ افراد ہیں وہ جمع ہیں، مرد بھی اور خواتین بھی. خواتین کی نشست جو ہے نیچے ہے، علیحدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہمارے ان رفقا نے اپنے کچھ اعزاء کو، اقارب کو، دوستوں کو، احباب کو جمع کیا ہے. موسم کی خرابی کی وجہ سے شاید اس دوسری کیٹیگری کے زیادہ لوگ آج نہ آ سکے. بہرحال مجھے آج جو بات اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے روک دیا تھا. اس اعتبار سے تھوڑی سی دقت یہ ہے کہ مجھے کیونکہ اصلاً اس وقت انہی کو مخاطب سمجھنا ہے کہ جو ہمارے اس وقت مہمانوں کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا کافی چیزوں کو ایک ہی خطاب میں مجھے جمع کرنا پڑے گا، اور یہ چیز ہے کہ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ دقت طلب ہے. لیکن میں جہاں سے آغاز کر رہا ہوں وہ ایک لفظ ہے کہ جو ہر شخص کو محبوب ہے، ہر شخص کا پسندیدہ لفظ ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، مومن ہو، کافر ہو، منافق ہو، سب کی مشترک محبوب شے کامیابی. ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے. قومیں کامیابی چاہتی ہیں، ملک کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تنظیمیں اور جماعتیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں. کامیابی جو ہے یہ تمام انسانوں کا کامیابی، پہلے اس میں لفظ کام ہے، ہر ایک نے اپنے لیے کوئی کام معین کیا ہے، کوئی ہدف ہے، کوئی مقصد ہے. یابی اس کو پا لینا، کمیابی وہ شے جو کم ملتی ہو. کامیابی کام حاصل کر لینا، کام پورا کر لینا، مقصد کو حاصل کر لینا. یہ گویا کہ ہر شخص اپنی اپنی سطح پر، اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے لیول آف کانشسنس، اپنے اپنے شعور کے مطابق مختلف ہیں.
لوگوں کے شعور کی سطحیں مختلف ہیں، سوچ کے انداز مختلف ہیں، لیکن ایک شے مشترک ہے کہ ہر شخص اپنے فہم کے مطابق، اپنی شعور کی سطح کے مطابق، اپنے نظریات کے مطابق، اپنے اہداف کے مطابق کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اب اس کامیابی کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس کے 3 لیول بنتے ہیں، اور یہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے۔ ایک ہے انفرادی کامیابی، ایک اس سے اوپر چلیے قومی یا ملکی سطح پر کامیابی، اس لیے کہ افراد جو ہیں وہ ایک قوم کے میں شامل ہیں، شریک ہیں۔ قوم ناکام ہوتی ہے تو فرد اپنی جگہ خواہ بعض پہلوؤں سے کتنا ہی کامیاب ہو، ناکامی اس کا بھی مقدر بن گئی۔ تو پہلے انفرادی کامیابی، پھر قومی یا ملکی سطح پر۔ ان دونوں الفاظ کو میں نے کیوں جوڑ دیا ہے کہ آج کا تصور یہی ہے کہ قوم ملک سے بنتی ہے، اگرچہ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، لیکن جو عرف عام ہے میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ کچھ حضرات کو شاید یاد آ گیا ہو، تحریک پاکستان کے زمانے میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ الفاظ کہہ دیے تھے کہ آج کے زمانے میں قومیں اوطان سے بنتی ہیں، وطن کے حوالے سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے، یہ کون قوم ہے، یہ فلاں ملک میں ہے، یہ فلاں ملک کے باشندے ہیں، تو قومیں وطن سے بنتی ہیں۔ اور یہ جو ایک ریجنل نیشنلزم کا تصور یورپ سے آیا تھا، اس در حقیقت انہوں نے ایک جو حقیقت واقعی تھی اس وقت اس کا اظہار کیا تھا۔ اس پر خیر علامہ اقبال نے بہت شدید تنقید کی کہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی صحیح تھی۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ فرمایا کہ میں نے یہ مشورہ نہیں دیا تھا، یہ تلقین نہیں کی تھی، میں نے بتایا تھا کہ آج کی دنیا میں مسئلہ یہ ہے۔ تو یہ تو سمجھیے کہ صرف ایک سخن گسترانہ بات والی بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قوم اور ملک کو میں نے اس لیے جمع کیا ہے کہ آج کے مروجہ تصورات کے مطابق یہ ایک ہی شے ہے، پاکستانی قوم، ہندوستانی قوم، امریکن نیشن میں نہ معلوم کتنے ایتھنک اور کتنے ہی ان کے ریشیل جو ہے فرق ہیں، مذہب کے کتنے فرق ہیں، زبان اگرچہ کہنے کو انگریزی ایک ہی ہے لیکن مختلف علاقوں کے ایکسنٹس بڑے جدا ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس حوالے سے وہ ایک قوم اس حوالے سے کہ ایک ملک کے اندر بس رہے۔ ایک کامیابی کی دوسری سطح ہو گئی قومی یا ملکی۔ تیسری سطح جو ہے وہ خاص طور پر ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ہے ملی اور دینی۔ یہ تیسری سطح ہے، اس لیے کہ ہماری قومیت جو ہے وہ دین کے حوالے سے ہے۔ چاہے ٹھیک ہے انتظامی طور پر ہمارے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر پاکستانی نیشنلٹی لکھا ہوا ہے، لیکن ہم تو ایک عالمی برادری کے فرد ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک عالمی برادری ہے۔ تو ملی اور دینی، چونکہ ملت کا تصور دین کے ساتھ ہے۔ اصل میں یہی بات تھی کہ جو بات غلط کوٹ ہوئی تھی مولانا مدنی کی، اور علامہ اقبال نے بھی پھر اس پر معذرت کی، وہ یہ تھی کہ ان تک یہ بات پہنچا دی گئی تھی کہ سرود برسر ممبر کی ملت از وطن است، کہ انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ راگ الاپا کہ ملت جو ہے وطن سے بنتی ہے۔ اس پر تو پھر بڑی سخت تنقید علامہ نے کی، لیکن مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو وضاحت کی، میں نے قوم کا لفظ استعمال کیا تھا، ملت کا نہیں۔ ملت دین سے ہے، قوم کا مسئلہ جو ہے وہ جو دنیا کے تصورات ہیں، پہلے قومیں ہوتی تھی نسل کی بنیاد پر، قومیں ہوتی تھی زبان کی بنیاد پر، لیکن آج کی دنیا میں قومیں بنتی ہیں وطن اور ملک کی بنیاد پر۔ یہ بات میں نے کہی تھی، میں نے ملت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، جس پر علامہ نے معذرت بھی کی ہے، بلکہ اپنے وہ اشعار واپس لے لیے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی وہ اشعار جو ہیں چھپتے ہیں اور ان کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ پورا واضح نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات پھر میں عرض کر دوں کہ آ گئی ہے بات تو میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اصل کیا ہے کہ کامیابی ہر انسان کا مطلوب ہے، مقصود ہے، پسندیدہ شے ہے، محبوب شے ہے۔
اس کے 3 لیولز ہیں: انفرادی سطح پر کامیابی، ملکی اور قومی سطح پر کامیابی، ملی اور دینی سطح پر کامیابی۔ اب ان میں جو ریشو پروپورشن ہے وہ ایک تصور تو یہ ہے کہ سب سے اہم تو دینی اور ملی کامیابی ہے، اس سے کمتر درجے میں قوم کی کامیابی ہے، اور سب سے حقیر ایک فرد کی کامیابی ہے۔ فرد تو بیچارہ ایک فرد ہی ہے نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، فرد کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ایک دریا میں قطرہ ہے۔ تو تصور یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے، اس کے بعد قومی ہے، ملکی ہے، اور سب سے نیچے یہ فرد کی کامیابی ہے۔ لیکن میں آج جس اعتبار سے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے کچھ آیات آپ کو سنائی ہیں، وہ یہ ہے کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اصل کامیابی فرد کی کامیابی، اس کے بعد ہے ثانوی درجے میں قوم اور ملک کی کامیابی، اور پھر تیسرے درجے میں ہے دین اور ملت کی کامیابی۔ بظاہر یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ایمان بالآخرہ۔ ایک مسلمان کے نزدیک، چاہے یہ اس کے شعور میں پورے طور پر بات پیوست نہ ہو چکی ہو، چاہے اس کے شعور کی سطح پر بھی یہ مستحضر نہ رہتی ہو، میں نے یہ 2 الفاظ استعمال کیے: شعور کے رگ و پے میں پیوست ہو جانا، اور شعور کی جو سطح ہے اوپر کی، اس پر اس کا مستحضر رہنا۔ چاہے دونوں اعتبارات سے ہمارے ہاں ایمان بالآخرہ اس درجے میں موجود نہیں ہے، عقیدے میں تو ہے نا، مانتے تو ہیں، مانتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے، موت آئے گی، آج نہیں تو کل، اور کیا پتہ آج ہی آ جائے۔ کتنی اچھی صحت ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم ہو گئے۔ گھر سے دفتر کے لیے نکلے تھے، شام کو گھر والے منتظر ہیں کہ آئیں گے، اب نہیں آئے، ڈھونڈا تو معلوم ہوا کہیں لاش کسی ہسپتال کے سرد خانے میں پڑی۔ یہ ہوتے ہیں حوادث شب و روز۔ موت انفرادی اور موت اس کائنات کی، وہ ہے قیامت، وہ آ کر رہنی ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور پھر بعث بعد الموت ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے، پھر حشر ہے، جمع ہونا ہے، پھر حساب کتاب ہے، محاسبہ ہے، وزن اعمال ہے، پھر فیصلے ہیں جنت یا دوزخ کے۔ جیسا کہ حضور کا بالکل ابتدائی خطبہ، سیرت میں تو یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ 2 مرتبہ حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بنو ہاشم کو، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ تو آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، حضرت علی کو حکم دیا کھانے کا بندوبست کرو، کھانا کھا لیا لوگوں نے۔ اب آپ کھڑے ہوئے کچھ کہنے کے لیے، تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب اپنی نبوت اور رسالت کا راگ الاپیں گے، ہوٹنگ کی، شور مچایا، چلے گئے، بات سنی۔ کچھ وقفہ دے کر دوبارہ بلایا۔ اب پھر جب کھانا کھا لیا، اب حضور پھر کھڑے ہوئے تو کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھا لیا ہے، آخر ان کی بات سن تو لیں۔ تب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا مختصر چند جملے ہیں: ان الرائد لا یکذب اہلہ۔ دیکھو، کسی قافلے کا راہبر اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا کرتا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ عرب کا لق و دق صحرا، راستہ جاننے والے جو لوگ ہوتے تھے وہی ہوتے تھے کہ جو قافلوں کو لے کر چلتے تھے۔ اگر وہ بھٹکا دے تو سارا کا سارا قافلہ ختم۔ لہذا انتہائی معتمد، سب سے زیادہ اعتماد والا شخص ہوتا تھا جو رائد کہلاتا۔ ان رائد لا یکذب اہلہ، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی رائد نے بھی اپنے قافلے والے کو دھوکہ دیا؟ اس میں حضور نے اشارہ کیا کہ میں رائد ہوں قافلہ انسانیت کا۔
واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم، خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا بالفرض تب بھی آپ لوگوں سے کبھی جھوٹ نہ بولتا. یو آر مائی کیتھ اینڈ کن، تم تو میرے اعزا ہو، اقارب ہو. اگر بالفرض محال میں پوری انسانیت کے سامنے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ کہتا. وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اور اگر تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا تب بھی تمہیں کبھی نہ دیتا. یہ تو تمہید تھی. اب دعوت شروع ہوئی. واللہ الذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. توحید آ گئی نا. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. یہ رسالت آ گئی ایک ایک جملے میں. ایک ایک گھنٹے کی تقریر نہیں ہماری طرح، ایک ایک جملے میں. زبان ان کی عربی، لسان نبوت سے موتی جھڑ رہے ہیں. مانے نہ مانے ان سب کے دلوں میں تو جا کر وہ لفظ پیوست ہو رہے ہیں، چاہے اپنی ضد ہے، ہٹ درمی ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو، توحید. انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، میں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم اللہ کا رسول ہوں. لیکن تیسری چیز دیکھیے اب کتنے جملوں میں آپ نے بیان کی. آخرت، اصل شے آخرت ہے. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون ثم لتحسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا وانها لجنة ابدا او لنار ابدا. 6 جملے ہیں آخرت پر اور قیامت پر، ایک جملہ رسالت پر، ایک جملہ توحید پر. یہ ریشو پروپورشن میں نے چاہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ دین میں عملی اب ویسے نظری اعتبار سے، اصولی اعتبار سے تو اصل چیز ہے توحید. قانونی اعتبار سے اصل شے ہے رسالت. بڑے سے بڑا موحد ہو اور رسول پر ایمان نہ لائے جہنمی ہے، موحد ہوا کرے. لیکن عملی اعتبار سے، کامیابی کے اعتبار سے اہم ترین شے ایمان بالآخرہ ہے. ورنہ توحید بھی ایک بھول بھلیاں بن جائے گی، علم کلام کا مسئلہ بن جائے گی، بال کے کھال اتارے جائیں گے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود کی بحثیں بن جائیں گی. توحید یہ بن جائے گی. یہ توحید ہے. زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ علم کلام. اگر آخرت کا یقین نہیں تو توحید یہ شکل اختیار کر لے گی. ایمان بالرسالت کیا شکل اختیار کرے گا؟ میلاد کی محفلیں ہوں گی، عید میلاد النبی کے جلوس ہوں گے، لہک لہک کر نعتیں پڑھی جائیں گی. یہ ہوگا ایمان بالرسالت. اتباع نہیں ہوگا، پیروی نہیں ہوگی. اتباع اور پیروی آخرت کے حوالے سے ہوگی. اگر یقین ہے واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہو. اس کی ذرا تشبیہ پر غور کیجیے. یہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے. قرآن مجید میں اس کے لیے لفظ آیا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها. اللہ جانوں کو قبض کر لیتا ہے موت کے وقت، اور جن کے ابھی موت کا وقت نہ آیا ہو نیند کے اندر. شعور آپ کا ختم ہو گیا تو حقیقی شے تو شعور ہے. تو یہ موت کی بہن ہے، اس سے تشبیہ دی ہے. واللہ لتموتن کما تنامون ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور پھر لازماً تمہیں اٹھا لیا جائے گا جیسے روزانہ صبح بیدار ہو جاتے ہو. ثم لتحسبن بما تعملون، پھر تم سے حساب لیا جائے گا اس کا جو تم کر رہے ہو. ثم لتجزون، پھر تمہیں لازماً بدلہ دیا جائے گا بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، بھلائی کا بھلا بدلہ، برائی کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور پھر یا تو وہ جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے.
یہ ہے ابتدائی، میرا خیال میں خطبہ اولا اس کو کہنا چاہیے حضور کا، جو آپ نے اس حکم کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ظاہر بات انذار کا تعلق ہے ہی آخرت کے ساتھ۔ خبردار کیجئے، نیند کے باتوں کو جگائیے، ہوش میں لائیے۔ تو میں نے جو کچھ عرض کیا اب اس کی کڑیاں جوڑیے۔ ایک شے جو ہم سب کے لیے نزدیک محمود ہے، مقصود ہے، مطلوب ہے، کامیابی۔ کامیابی کے 3 لیول، انفرادی، قومی اور ملکی، اور تیسرا ملی اور دینی سطح پر۔ ایک اعتبار سے اہم ترین وہ ہے، بلند ترین وہ ہے دینی اور ملی سطح پر، اس سے نیچے آئیں تو پھر ہے قومی اور ملکی سطح پر، اس سے نیچے آئیں تو فرد کی ہے۔ لیکن دوسرے اعتبار سے فرد کے لیے اصل کامیابی جو ہے وہ اپنی کامیابی ہے، اور اس کا تعلق ہے ایمان بالآخرہ سے۔ اصل زندگی وہ ہے یہ نہیں، باقی ساری کامیابیوں کے تصورات اس زندگی سے متعلق ہے، اس کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میں نے آج آیات جو پڑھی ہیں ذرا نوٹ کیجئے ان کا کس قدر گہرا تعلق ہے۔ سورہ مریم کے آخری حصے کی ایک آیت ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، قیامت کے دن ہر انسان ایک فرد کی حیثیت سے پیش ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں فلاں کا بیٹا ہوں، یا فلاں کے میں قبیلے سے ہوں۔ فرد، تم کیا ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ یہ تصور کہ وہاں کی مسئولیت خالص انفرادی ہے۔ اس کے کچھ دوسرے پہلو ہیں، وہ میں آج ادھر نہیں جاؤں گا، وہ علمی مباحث ہیں۔ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ جو عملی پہلو ہے وہ سامنے آئے۔ اخروی محاسبہ جس پر کہ اخروی زندگی کی فلاح اور کامیابی اور ابدی کامیابی وہ ہے، دار و مدار ہے، اس کا تعلق فرد سے۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا۔ اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ذرا عریاں الفاظ میں جو چبھیں گے، آپ کو چبھیں گے، لیکن قرآن مجید نے حقیقت کو عریاں بھی کر دیا ہے۔ جیسے نذیر عریاں کا لفظ آیا کرتا تھا، عرب میں رواج تھا کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی خبر پہنچ گئی کہ فلاں قبیلہ اب حملہ کرنے والا ہے، اتنی بڑی اہم خبر، اب کیسے سب قبیلے کو بتائیں؟ تو کسی اونچے مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا کہ سب کو نظر آ جائے اور کپڑے اتار دے، الف ننگا ہو جاتا تھا، نذیر عریاں، ننگا خبردار کرنے والا۔ اب دیکھ رہے ہیں دور سے، اور وہ کہتا تھا واہ صباحا، نعرہ لگاتا تھا، ہائے وہ صبح جو آئے گی وہ تو بڑی غارت گری لے کر آئے گی، دشمن حملہ کرنے کا پروگرام بنا چکا ہے۔ تو جس تک آواز پہنچ گئی واہ صباحا، وہ بھی لپکا کہ کہاں کی خبر ہے، کون حملہ کرنے والا ہے، فوراً پہنچے۔ اور آواز نہیں پہنچی تو وہ دیکھ تو لیا کہ ننگا آدمی کھڑا ہے اوپر پہاڑ کی چوٹی کے اوپر۔ تو نذیر عریاں، حضور نے بھی اسی پر عمل کیا تھا، سوائے عریانی نکال دی بیچ میں سے۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وا صباحا کا نعرہ لگایا ہے۔ تو اس اعتبار سے انذار آخرہ کی اصل کامیابی وہ ہے، اور وہاں کی مسئولیت انفرادی ہے۔ اس جملے میں تو جو کہ سورہ مریم کے آخر میں آیا ہے، کوئی بات ایسی نہیں کہ جو آپ کو چبھی ہو، لیکن اس کا پہلو جو چبھنے والا ہے وہ قرآن مجید میں 2 جگہ بیان کیا ہے، اسی کو کھولا ہے، عریاں کیا ہے، ذرا لباس اوپر سے اتار دیا ہے کہ یہ انفرادی محاسبے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کو سمجھ لو۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی انتہائی گرم جوش دوست بھی کسی دوسرے کی خبر نہیں لے گا۔ یبصرونہم، انہیں دکھا دیے جائیں گے، وہ ہے دوست، وہ ہے تمہارا ساتھی، لیکن ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی طرف دھیان دینے والا نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ یود المجرم یومئذ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس روز تمنا کرے گا کہ کاش
میرے بیٹوں کو لے لو جہنم میں جھونک دو مجھے چھوڑ دو. چبھا ہے نا جملہ بیٹوں کے بارے میں. عزیز ترین بتا لو یفتری فدیے میں میرے بیٹے لے لو, اس دن کے عذاب سے مجھے بچا لو. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ, اور لو میری جورو کو بھی جھونکو, میرے بھائی کو بھی جھونکو, مجھے بچاؤ. وفصیلتہ التی تؤویہ, اور میرے اس پورے کنبے قبیلے کو لے لو اور جھونک دو, مجھے بچا دو. ثم ینجیہ, لیکن کسی طرح مجھے نجات مل جائے. کلا, ہرگز نہیں. اور یہاں بات ہو گئی نا, یہاں تو ساری محبتیں اور ساری دلداریاں اور دل جوئیاں اور لحاظ اور پاس اور حقوق کیا کریں جی, حقوق العباد ہیں, تو حقوق العباد سے کوئی فرصت ملے گی تو سوچیں گے نا کسی اور بات کی طرف. یہ ساری سوچ جو ہے وہ تو انہی رشتہ داریوں, انہی تعلقات, اور بھی مختلف انداز قرآن میں اختیار کیے گئے ہیں اس کے لیے, حدیث میں بھی آئے ہیں. لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا, صرف ان دو مقامات پر جو آیات آئی. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ, دکھا بھی دیے جائیں گے, حسرت ہو جائے, یہ میرا وہ لاڈلا, میرا بیٹا جس کے لیے میں نے اپنے آپ کو انویسٹ کر دیا تھا, آج میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا, تاکہ حسرت ہو. جیسے کہ بہت سے لوگوں کو بڑھاپے میں حسرتیں ہوتی ہیں, جس اولاد کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیا, پھر بڑھاپے میں جو سلوک وہ کرتی ہے, حسرت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو اپنے آپ کو گلا دیا ان کے لیے, اور یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. یبصرونہم, دکھا دیے جائیں گے وہ انہیں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. یہ فصیلتہ التی تؤویہ کا اصل مفہوم آج ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ قبائلی زندگی میں ہوتا تھا, قبیلہ پناہ گاہ ہوتا تھا انسان کے لیے, محافظ ہوتا تھا اس کی عزت کا, اس کی آبرو کا. کوئی اگر اس سے خطا ہو گئی ہے تو اس کا تاوان آ رہا ہے تو قبیلہ شیئر کرتا تھا, کہ اکیلا آدمی نہیں کھڑا ہوتا تھا کہ بھگتو, اب نہیں, قبیلہ, کنبہ, خاندان. اب تو یہ کہ اربنائزیشن, شہری زندگی میں اس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے. لیکن یہاں جو الفاظ آئے ہیں, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ, وہ اس کا کنبہ قبیلہ جو اسے پناہ دیا کرتا تھا. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ, اور جو بھی زمین میں ہے تمام انسانوں کو لے لو فدیے میں, اور خدا کے لیے مجھے چھوڑو. کلا, ہرگز نہیں, ایسا نہیں ہوگا, آپ کو بھگتنا پڑے گا. You will have to face the ground accountability, the grand accountability of the day of judgment alone. یہ فردہ alone. اچھا یہ کہ یہاں alone سمجھ لو اپنے آپ کو, تب بچت ہوگی. ذہناً, احساس کے اعتبار سے اپنے آپ کو تنہا سمجھو. یہاں بھی ذہن تو میرا آ رہا ہے, میں کہوں فلسفیانہ مضمون ہے اس میں. آدمی کا لیول آف کانشسنس جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس میں لونلینس کا احساس بڑھتا جاتا ہے. جتنا لوور لیول پر ہوں گے, حیوانی سطح پر ہوں گے, وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں سب ہیں جیسے ہیں, محفل ہے. اونچے ہوتے جائیں گے تو تنہائی کا احساس ہوگا. ایک الون وہ ہے قل هو اللہ احد, اور ایک الون ہمارے اندر ہے, وہ ہماری روح ہے. اس روح کا کوئی رشتہ نہیں ہے, نہ اس کا کوئی باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ اس کی کوئی بیوی ہے. یہ باپ, بیٹا, بیوی, شوہر
یہ سارا تعلق جسد کا ہے، روح کا نہیں ہے۔ روح کا تعلق کسی سے نہیں، صرف ذات رب کے ساتھ ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ کسی کا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، کسی کا باپ یا ماں نہیں ہے، یہ الون۔ اور پلوٹائنس ایک بہت بڑے حکیم اور فلسفی ہوتے تھے الیگزینڈریا کے، انہوں نے ایک عجیب تین الفاظ کہے، فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، تقرب جس کو کہا گیا حدیث میں، تقرب اللہ، اس تنہا کی پرواز تنہا کی طرف۔ ایک وہ تنہا ہے ذات باری تعالی، قل هو اللہ احد، اس کا ترجمہ اگر آپ ایک کرتے تو غلط ترجمہ ہے، اللہ ایک ہے، وہ تو اللہ واحد ہو سکتا ہے، احد تنہا۔ تو فلائٹ آف دی الون ٹو دی الون، اگر اس دنیا میں وہ روش اختیار کر لی جائے گی تو عافیت ہوگی وہاں، اس کے لیے اشارہ ہو رہا ہے۔ اور اسی کو پھر سورہ عبس میں دہرایا گیا، اس لیے کہ یہ بارہا یہ باتیں آپ نے سنی ہوگی، میرے رفقا نے دوبارہ سنی ہے بہت مرتبہ، 20 مرتبہ۔ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم 2 جگہ ضرور آئیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہی مضمون جس دن کے انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ہر ایک کو اس روز پڑی ہوگی اپنی اپنی، نفسی نفسی۔ یہ ہے یہ محاسبہ اخروی کی کیفیت کے جو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے۔ میں نے یہ کیوں آیات آپ کو سنائی تاکہ معلوم ہو جائے اصل کامیابی انفرادی کامیابی۔ ملک بہت کامیاب ہو گیا، میرا بیڑا غرق ہو گیا تو مجھے کیا حاصل ہوا ملک سے، اگر آخرت میری برباد ہے۔ دین کا غلبہ ہوا یا نہیں، میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو گیا، میں کامیاب ہوں۔ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ کامیابی اس لیول پر خالص انفرادی ہے، انفرادی کامیابی۔ اس انفرادی کامیابی کا سارا تعلق جو ہے وہ تصور فرائض سے ہے کہ اللہ نے آپ پر کیا کیا ذمہ داری عائد کی ہے، کیا فرائض عائد کیے، اسی کا حساب لے گا نا۔ ایک ملازم کو کہیں رکھا جاتا ہے یا کسی کے پاس کوئی کام کسی کو سونپا جاتا ہے تو اسے گن کر بتا دیا جاتا ہے یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی، یہ کام آپ کو کرنے ہیں، پھر محاسبہ اسی کے حوالے سے ہوگا نا۔ کسی کو آپ نے رکھا ہے شوفر کی حیثیت سے تو اس کی ذمہ داری یہ تو نہیں ہوگی کہ کھانا اچھا پکا یا برا پکا ہے، اس کا مسئول وہ تو نہیں، وہ تو جو بھی آپ کا خانسامہ ہے، کوئی کھانا پکانے والی ہے، جو بھی ہے اس کی ذمہ داری ہوگی۔ تو یہ جو اخروی محاسبہ ہے کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور یہ نفسی کی کیفیت جو ہر ایک کو فیس کرنی ہے، یہ کس حوالے سے؟ جو ہم نے تم پر فرائض عائد کیے تھے تم نے ادا کیے یا نہیں۔ اب دیکھیے یہاں ان فرائض کے ضمن میں بھی میں نے اس سے پہلے بہت مرتبہ تقریریں کی ہیں، ہمارا تصور فرائض محدود ہو گیا ہے۔ یہ معلوم ہے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے اور صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس سے آگے بھی کچھ اور فرائض ہیں یا نہیں، یہ ہمارے ذہنوں سے نکل جائے گا۔ اور سارا جو ہمارا بیڑا غرق ہوا ہے قومی سطح پر، ملی سطح پر، اس کا اگر فائنل انالیسس ہوگا تو یہی ہے کہ فرائض کا تصور محدود ہو گیا۔ ابھی جو آیت پڑھ رہے تھے سورہ کہف کے آخری حصے سے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہاں تو کسی اور کانٹیکسٹ میں آئی ہے۔ آدمی دنیا میں لگا ہوا ہے، کاروبار خوب چمک گیا، جائیداد بہت بنا لی، بچوں کی تعلیم اعلیٰ سطح تک پہنچا دیا، یحسنون صنعا، بہت کامیاب آدمی، لیکن آخرت سامنے تھی ہی نہیں۔
لہذا قرآن کہتا ہے اخسرین اعمالا، یہ اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. میں یہاں کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. ایک شخص کہتا ہے میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، بلکہ تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، عوامی کے نفل بھی پڑھتا ہوں، روزے پورے رکھتا ہوں، 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے بھی رکھتا ہوں، یا پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں، یا میرے پاس ہے ہی نہیں کہ زکوٰۃ میں دوں. یہ ساری چیزیں میں کر رہا ہوں تو مطمئن ہے، مگن ہے. شراب میں نہیں پیتا، سود کا کوئی کاروبار میں نہیں کر رہا، چاہے روکھی آ رہی ہے سوکھی آ رہی ہے، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی ان کی بات نہیں کر رہا کہ جو حلوے مانڈے کے لیے سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، یا اور بھی اپنی اولاد کے لیے آسائشیں اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے وہ غبن بھی کر رہے ہیں، خیانتیں بھی کر رہے ہیں، دھوکے بھی دے رہے ہیں، رشوتیں بھی لے. ان کو میں نہیں اس وقت ٹچ کر رہا، ان کو تو چھوڑ دیجئے. ایک شخص ہے جو 16 آنے نماز پوری، بلکہ صرف 5 نہیں 3 اور روزے پورے رمضان کے، بلکہ یہ کہ 3 روزے ہر مہینے میں اور 2 ہر ہفتے میں بھی رکھ رہا ہے. زکوٰۃ بھی پوری دے رہا ہے، یا زکوٰۃ کا اس کے اوپر ہے ہی نہیں، واجب ہی نہیں. حج اگر ہے تو کر رہا ہے، اور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس پر واجب نہیں. شراب وہ نہیں پیتا، سود سے وہ بالکل بچا ہوا، سوائے اس غبار کے جو جا رہا ہے وہ تو ہر شخص کے جو ہے انہیلنگ کے ساتھ جا ہی رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹ کہیں ملوث نہیں. اس نے مکان نہیں بنایا سود پر قرضہ لے کر، اس نے کوئی کاروبار نہیں جمایا سود پر قرضہ لے کر، نہ وہ کسی کو قرضہ دے کر سود لے رہا ہے. پیورلی 100% شریعت کے تمام معیارات پر مکمل. میرے الفاظ پر غور کیجیے. فقہی تصورات، شریعت کے تصورات، اس پر 100% آدمی پورا اتر رہا ہے تو مگن ہوگا کہ نہیں، مطمئن ہوگا کہ نہیں. لیکن اگر اس کے سامنے یہ بات نہیں ہے کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں غلبہ دین کی جد و جہد کرنا بھی فرض عین ہے، تو اللہ کے ہاں ناکام شمار ہوگا. یہ چیز ذہنوں سے نکل گئی. میں نے اس لیے کہا ہے اگر دین غالب ہے، فرض کیجئے کہ ہم دور خلافت میں پیدا ہو گئے ہوتے، خلافت راشدہ میں، دین قائم ہے، اللہ کا دین نافذ ہے، سارا معاملہ اسی کے مطابق ہے، سیاست ہے اس کے مطابق، قانون ہے اس کے مطابق، عدالت ہے اس کے مطابق، معیشت ہے اس کے مطابق، معاشرت ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے. اب آپ وہ سارے کام اگر کر رہے ہوں تو پوری ہو گئی بات. زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ جو جہاد ہو رہا ہے، اگر ایک محاذ سے یہ آ گئی خبر کہ یہاں ابھی 10,000 آدمی اور چاہیے شام کے محاذ پر، حضرت خالد بن ولید کی طرف سے یا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی طرف سے ڈیمانڈ آ گئی، اور یہاں حضرت عمر نے اعلان کیا اور 10,000 آدمی نکل آئے، باقی سب جو نچند ہو کر سوئے اپنے گھروں کے اندر، ان کے اوپر فرض نہیں ہے. 10,000 چاہیے تھے، نکل گئے، فرض کفایہ ہے. اب وہ لوگ یہاں پر بیٹھے نوافل میں اپنے جی لگائیں، علمی کام کریں اور کوئی کام کریں، اچھا کاروبار کریں، کاروبار سے اچھی آمدنی ہو رہی ہو، حلال سے ہو رہی ہو، اچھا کھائیں اچھا پیئیں. کس نے حرام کیا ہے؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. وہ رہبانیت اسلام میں تو ہے ہی نہیں کہ اچھا کھانا برا ہے یا اچھا پہننا برا ہے، ہرگز نہیں. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، حلال ذریعے سے کماؤ. لیکن کب؟ جبکہ دین غالب ہے. اور اگر دین مغلوب ہے تو اب فرض جو ہے، فرض اولین، اس کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. اس جد و جہد میں وقت لگے گا تو اچھا کیسے کھائیں گے، اچھا کیسے پہنیں گے؟ وہ تو وقت لگتا ہے تو اچھا کمائیں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پہنیں گے. یہاں وقت اب لگ رہا ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں. کیا اچھا کھانا اور اچھا پہننا صحابہ کے لیے حرام تھا؟ معاذ اللہ. کیا حضور کے لیے حرام تھا؟ کیسے کھائیں اور کیسے پہنیں جبکہ دین مغلوب ہے.
کاروبار کر سکتے تھے حضور بھی، کاروبار آپ نے کیا ہے، وحی کی آمد سے پہلے بہترین سطح پر جو کام، بلند ترین سطح پر کاروبار تھا وہ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ ایکسپورٹ امپورٹ ہی تھا نا، قافلے لے کر جا رہے ہیں، لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب معلوم ہوا کہ اب تو اصل توانائی، اصل قوت، اصل وقت یہ تو ادھر لگنا ہے۔ اس ایک نقطے پر دار و مدار ہے ساری بات کا۔ میں دوبارہ اس کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ میرے بہرحال کب سے شروع کروں، قرآن مجید سے الحمدللہ شغف میرا میڈیکل کالج کے زمانے سے ہو گیا تھا، درس قرآن کی ایک خصوصی اللہ نے صلاحیت عطا کر دی تھی۔ وہاں سے گنوں گا تو ہو جائیں گے اب 50 سال کم سے کم۔ لیکن یہ کہ بہرحال تقریباً جب سے میں نے اپنا مشن شروع کیا ہے سن 65 سے لے کر اب 32 سال تو ہو گئے۔ قرآن پڑھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، قرآن کو بیان کرنا، علمہ البیان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، قرآن کو بیان کرو۔ لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے اس پورے 32 سال کے مطالعے کا، غور و فکر کا جو نچوڑ ہے وہ ایک جملہ ہے کہ دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں اولین فرض بالکل ایسے ہی فرض جیسے نماز فرض ہے، اقامت دین کی جد و جہد ہے۔ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اب میں نے 2 باتیں کہی ہیں، اولین فرض اور جیسے نماز فرض، ان دونوں کی میں چاہتا ہوں وضاحت کر دوں۔ دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ اس حوالے سے، آپ کو معلوم ہے کہ روزہ بھی فرض، نماز بھی فرض۔ ایک شخص نمازیں پوری پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، آپ کیا کہیں گے؟ اس کی نمازیں بھی ضائع ہو گئیں۔ یہ چوائس بٹوین فرائض تو آپ کو حاصل نہیں ہے کہ یہ فرض میں کروں گا، یہ فرض میں نہیں کروں گا۔ ایک کی نگیشن کل کی نگیشن، اٹس این آرگینک ہول، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، اٹ ہیز ٹو بی اے پیکج۔ یہ نہیں کہ اس کا ایک چیز لے لو دوسری نہ لو، یہ ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے سمجھیے جیسے نماز فرض ہے ویسے اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے۔ آپ باقی سارے فرائض ادا کریں، یہ نہ کریں تو مجھے اندیشہ ہے کہ باقی بھی زیرو ہو جائے گا۔ میں آج آپ کے کان کھول دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا ایک حدیث کے حوالے سے۔ لیکن پہلے دوسری بات سمجھ لیجئے، اولین فرض نماز سے بھی مقدم فرض۔ یہ بات ذرا بڑی مشکل سے اترے گی ذہنوں کے خانوں کے اندر، ذہنوں میں خانے بنے ہوئے نا۔ میکڈوگل کا نظریہ ہو یا کسی اور کا بیہیویئرزم ہو یا کوئی اور ہو، تو تعلیم اور ماحول سے ذہنوں کے سانچے بن گئے ہوتے ہیں، اور جو بات جاتی ہے ان سانچوں میں ڈل جاتی۔ سانچے یہی بنے ہوئے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرائض ہے، ارکان اسلام ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، سانچہ بنا ہوا ہے۔ میں ذرا آج ان سانچوں سے ان کو توڑ کر بات کر رہا ہوں۔ اولین فرض اقامت دین کی جد و جہد، نماز بھی اس کے تابع ہے۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ نماز، یہ نماز جس کو ہم نماز سمجھتے ہیں، سن 11 نبوی میں جا کر فرض ہوئی ہے۔ پہلے کیا ہو رہا تھا؟ دعوت، تبلیغ، مارے کھائی جا رہی ہیں، تکلیفیں جھیلی جا رہی، وہ جہاد اور مجاہدہ۔ اولین کون سی شے ہوئی؟ دوسری دلیل نص سے چاہیے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ یہاں بھی دیکھیے صبر کو مقدم، صلاۃ کو بعد میں، اور سب سے اہم بات یہ وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو۔ مدد کسی مقصد کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ کس لیے مقصد، کس کے لیے مدد حاصل کرنی ہے؟ وہ مقصد بالا تر ہوگا، اور اس کے لیے مدد جو حاصل کرنی جائے گی وہ اس کے تابع ہو جائے گی کہ نہیں؟ وہ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے یہ سورہ بقرہ میں بہت قریب قریب ہیں یہ آیتیں۔
19ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور 7ویں رکوع میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے اسی طرح تمہیں بہترین امت، درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر، اور ہمارے نبی اور رسول تم پر گواہ بنے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ اس مقصد کے لیے جو تمہیں قوت چاہیے، جو استقامت چاہیے، وہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور یہاں بھی دیکھیے صبر پر ایمفیسس زیادہ ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، نماز سے پہلے بھی صبر، اور پھر آیت ختم ہو رہی إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ہمارے سوچ کے معیارات کچھ اور ہیں، وہ ایک خاص ہمارا ایک دور ہے جس کے اندر کہ وہ تصورات ڈھل گئے ہیں، بن گئے ہیں۔ حکومت انگریز کی ہوا کرے، میں تو تہجد پڑھ رہا ہوں، کفر کا بول بالا ہے تو میں کیا کروں، میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، باقی کاروبار بھی میں صحیح کر رہا ہوں، میں کوئی حرام کام نہیں کر رہا۔ What else do you want؟ پھر نوٹ کیجئے، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کاروبار میں سود کے اندر ملوث ہوں، جو ملازمتوں میں غبن میں اور دھوکے میں اور فریب میں اور خیانت میں ملوث، ان کی بات نہیں کر رہا۔ 100% شریعت کے مطابق دین ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی معاش ہے، ان کی معاشرت ہے، ہر شے 100% ہے، لیکن اگر غلبہ دین کی جد و جہد نہیں ہے تو یہ زیرو ضرب کھا کر ہر شے کو زیرو کر دے گا۔ میں آپ کے ساتھ خیانت نہیں کرنا چاہتا کہ جو بات مجھ پر اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے وہ میں آپ پر واضح نہ کروں۔ اب میں یہاں آپ کو ایک حدیث کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ امام بیہقی اس حدیث کو لائے ہیں شعب الایمان میں، لیکن اس کی صحت پر اور مستند ہونے پر یہ دلیل کفایت کرتی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے عالم حقانی نے اسے خطبات جمعہ جو مرتب کیے ہیں ان میں شامل کیا۔ کسی کچی پکی حدیث کو تو نہیں لا سکتے نا، وہ کسی ضعیف یا موضوع حدیث کو تو نہیں لا سکتے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور فرماتے اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا، حکم دیا جبرائیل کو علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا حکم دیا؟ دیکھیے جبریل کی بھی ہم کلامی اللہ سے اس طرح نہیں ہوتی جیسی کہ میں اور آپ بات کر رہے ہیں، وہاں بھی وحی کا واسطہ ہے۔ اگر یکسر منہ برتر پرم بسوز تجلا بسوزت پرم، یہ نہ سمجھیے کہ وہاں بھی معاملہ جو ہے کوئی ڈائریکٹ روبرو ہے، نہیں، وہاں بھی وہی ہوتی ہے۔ اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو پلپٹ کر دو، الٹ دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ وہ عذاب جو کبھی پومپیائی پہ آیا تھا، یا وہ عذاب جو کبھی عمورہ اور صدوم کی بستیوں پر آیا تھا، نیچے سے بستیاں الٹ دی گئیں، اوپر سے ملبہ جو ہے آ گیا، یہ حکم آ گیا۔ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار فلاں بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ 100% شریعت کے مطابق زندگی ہو گئی کہ نہیں؟ یہ ان کی بات نہیں ہے جو نمازی روزے دار حاجی اور عمری تو ہوں، ہر سال عمرہ ہو رہا اور رمضان کا عمرہ ہو رہا اور ہر سال کاروبار سود کا ہو رہا، یہ وہ نہیں ہے، یہ اس کیٹیگری کو ذہن سے نکال دیجیے۔ نیکی، زہد، تقوی، اس کی انتہا ہے یہ کہ لم یعصک طرفۃ عین۔ طرفۃ عین اصل میں نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جانا ہے، کوئی وقت لگتا ہے؟
لیکن اردو محاورہ ہے پلک جھپکنے جتنی دیر، عربی کا لفظی ترجمہ وہ ہوگا، لیکن محاورتاً ترجمہ ہوگا پلک جھپکنے جتنی دیر بھی تیرے اس بندے نے کبھی معصیت میں، گناہ میں بسر نہیں کی۔ کیا اس کے اوپر بھی مستی کو الٹ دوں؟ قال فقال، حضور فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ کبھی میری غیرت کی وجہ سے، میری حمیت کی وجہ سے متغیر نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ میرے احکام کی دھجیاں بکھرتی رہیں، میرے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا رہا، میری شریعت پاؤں تلے روندی جاتی رہی، اور اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا۔ انسان کو کم سے کم کمزور بھی ہو، کوئی شخص کسی کو فرض کیجئے ماں کی گالی دے دے، اب اگر تو اس میں جان ہے تو جانے نہیں دے گا اس کو، کہاں جائے گا گالی دے کر؟ اگر جان نہیں ہے فرض کیجئے، نہیں ہے طاقت، کمزور ہے، تب بھی یہ کہ چہرہ سرخ ہو جائے گا، اس کے جذبات کے اندر ایک طوفان آئے گا، اس کے اندر غیرت اور حمیت جوش مارے گی، پھر حسرت ہوگی کہ میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، میں اس کی زبان بدی سے کھینچ نہیں سکتا، قہر درویش بڑھ جانے درویش۔ لیکن یہ تو ہوگا نا کم سے کم، یہ بدبخت لگا رہا اپنی نیکی میں، اپنی نمازوں میں، اپنے روزوں میں، اپنے حجوں میں اور اپنے عمروں میں، اس کا دھیان ہی نہیں آیا کہ میری شریعت، میرا دین وہ کہاں ہے، وہ سربلند ہے یا پامال ہے۔ اقامت دین کا مطلب کیا؟ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد۔ وہ جد و جہد کا عملاً تو تبھی ہوگا نا، تک شروع ہوگا جبکہ یہ غیرت ابھرے انسان کے اندر۔ پھر اس غیرت کے 3 مرحلے دیے گئے، دل میں یہ احساس ہو جائے، جذبات میں یہ غیرت ہو، حمیت ہو، یہ کم سے کم درجہ ہے، ابتدائی سٹیج ہے۔ اگلا درجہ پھر زبان انسان کھولے، غلط کو غلط کہے، تنقید کرے، نہی عن المنکر کرے، امر بالمعروف کرے، دعوت الی الخیر کرے، اور اس سے آگے یہ ہے کہ طاقت کے ساتھ منکرات کا استحصال کرے، جد و جہد کرے کہ پورا دین اپنی کلی شکل میں قائم ہو، نافذ ہو۔ یہ ہے وہ فرض عین کہ مغلوبیت دین کی کیفیت میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اولین فرض یہ ہے، اور کم سے کم یہ سمجھیے، اگر یہ بھی نہیں سمجھیں گے تو میری بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی، کہ کم سے کم یہ سمجھیے کہ اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز فرض عین۔ اولین کی بات تو سمجھ لیجئے کہ چلیے اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ آیا ہے تو کس چیز پر استعانت ہے۔ یہ 5 گانا نماز 11 برس تک نہیں تھی، اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، اس بحث کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ کم سے کم پہلی بات میری سمجھ لیجئے، دین غالب ہو تو بات اور ہے، دین مغلوب ہے تو اولین فرض بھی، یا کم سے کم اس درجے میں کہ فرض عین ہے اسی طرح جیسے نماز، اقامت دین کی جد و جہد۔ البتہ اس میں یہ نوٹ کر لیجئے، دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے، فرض تو وہ ہے نا جس پر محاسبہ ہوگا، یہ فرق ہو جائے گا۔ نماز پڑھنا فرض ہے، لازم ہے، دین کو قائم کر دینا فرض نہیں ہے، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے رہنا فرض ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیے، ورنہ اگر اسے ہم فرض سمجھیں گے تو بہت سے نبی جو ہے وہ بھی ناکام، بظاہر ناکام دنیا سے چلے گئے۔ نہیں، آپ کا حساب یہ ہوگا کہ آپ میں جو کچھ ہم نے ڈالا تھا، آپ نے وہ سب کچھ لگا دیا ہمارے لیے کہ نہیں؟ اللہ نے ڈالا ہے نا، کچھ صلاحیت دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔
وہ قوت دی ہے اللہ نے دی ہے، صحت دی ہے اللہ نے دی ہے، مال دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اولاد دی ہے اللہ نے دی ہے۔ جو کچھ تمہیں دیا تھا تم نے ہمارے دین کی اقامت اور غلبے کی جد و جہد میں لگا دیا، کھپا دیا یا نہیں؟ اگر لگا دیا، کھپا دیا، سرخرو ہے، کامیاب ہے۔ نہیں تو میں پھر دہرا رہا ہوں، بلکہ شاید تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجھے شدید اندیشہ ہے کہ بقیہ ساری نیکوکاری بھی زیرو سے ضرب کھا کر زیرو ہو جائے گی۔ میرے غور و فکر کا، میرے سوچ بچار کا، میرے مطالعے کا قرآن، سنت اور سیرت، میں صرف سنت کو نہیں لیتا، سیرت کو لیتا ہوں خاص طور پر۔ سنت کا لفظ ہمارے ہاں زیادہ مستعمل ہے فقہی معنی میں، فقہی چیزوں میں، اور اسی لیے حدیث کی کتابوں میں بھی ترتیب یہی ہے کہ جو فقہی ابواب ہیں وہ پہلے آتے ہیں۔ سیرت ہے کہ جس میں وہ مراحل آتے ہیں کہ پہلے آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے کیا کیا، پھر آپ نے کیا کیا۔ قرآن بھی نہیں ہے اس ترتیب سے، ترتیب نزولی سے قرآن نہیں ہے، حدیث کی کتابیں بھی اس ترتیب سے نہیں ہے، وہ ترتیب ملتی ہے سیرت رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے قرآن، سنت اور سیرت، ان تین چیزوں کو جمع کیجئے تو بات بنے گی کہ اس کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر دین کی مغلوبیت کی کیفیت میں زندگی گزار رہا ہے تو اس کے لیے کم سے کم درجے میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اقامت دین کی جد و جہد اور اس میں تن من دھن لگا دینا اسی طرح فرض عین ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اب دوسرا نقطہ لیجئے، نماز بغیر وضو کے ہو سکتی ہے؟ وضو کیا مطلوب ہے، مقصود ہے؟ نہیں، وضو شرط ہے نماز کے لیے۔ اصل مطلوب، اصل فرض نماز ہے۔ کتب علیکم الوضو تو کہیں نہیں آیا نا قرآن میں، اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم الی الآخر آیا۔ یہ نماز کے لیے ایک شرط ہے، نماز پڑھنی ہو تو یہ کرنا ہوگا، طہارت بھی اور پھر وضو بھی۔ جس طریقے سے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اقامت دین کی جد و جہد کے فرض عین کو ادا کرنے کے لیے التزام جماعت فرض ہے، شرط۔ یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں، فرد کیسے کرے گا؟ البتہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا میں بعد میں، اور آج ہی وہ نقطہ میرے ذہن میں آیا، پہلے نہیں آیا اس طریقے سے۔ میں نے ابھی چند منٹ پہلے بیٹھ کے وہاں پر میں نے یہ چند نوٹس لکھے تھے تو ایک نقطہ ذہن میں آیا ہے۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے نماز فرض عین، اقامت دین کی جد و جہد فرض عین، جیسے نماز کے لیے وضو شرط، اقامت دین کی جد و جہد کے لیے التزام جماعت شرط۔ اب میں بہت طویل حوالے، علیکم بالجماعہ، جماعت تم پر لازم ہے، آمرکم بخمس بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، یہ احادیث میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، اس پر بڑی مفصل تحریریں ہیں، تقریریں ہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ 3 نقطے آج واضح ہو جائیں، اس لیے دہرا کر I am hammering it and I apologize، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہے، تماشائی بھی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں واقعی ضرورت ہوتی ہے کہ بار بار دہرا کر بات سمجھائی جائے، اتاری جائے۔ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاید انسلٹ فیل کریں اس میں اپنی کہ کیا ہمیں بچے سمجھا ہوا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی لیے معذرت کر رہا ہوں کہ میں اس کو ہیمر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آسان کام نہیں ہے۔ صدیوں کے بنے ہوئے سانچے ہیں ہمارے، جو بات جاتی ہے ان سانچوں میں ڈھل کر گم ہو کر ختم ہو جاتا۔ جماعت شرط ہے، اثر ہے حضرت عمر کا، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ۔ یہ ہماری کتابوں میں، میری تقریروں میں، کیسٹس میں، یہ ساری چیزیں جو بڑی تفصیل سے آئی ہوئی ہیں۔ آج تو میں چاہتا ہوں کہ گنتی کر لیں انگلی پر 3 چیزیں
دوسری چیز اس وقت میں بحث کر رہا ہوں، اس میں جو نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ فرض کیجئے کہ کوئی جماعت انسان نہیں پاتا، کیا کرے؟ ایک فرد کی حیثیت سے کھڑا ہو جائے